نہیں شروع سے کیا اشعار یاد کرنا، شروعات بیچ میں ایک تو اشعار یاد کر لینا، ایک کیوں نہیں چکر ہمارا یار آخری سبق آج جو ہے تو ایک تو اشعار یاد کر لینا چاہیے، اور دوسرے میں نے کوشش کری کیونکہ بہت سے طلبہ آپ کے ہیں کہ وہ واقعتاً مفتی من المفت ہے، کچھ عبارتیں بھی تھی تاکہ بیچارہ ترجمہ عبارت کرتا تو کم سے کم پاس ہو جائے۔ ایک دو سوال میں عبارت بھی دی، صرف پڑھنا تو اس سے پہلے میں عبارت نہیں کرتا، لمبے لمبے سوال پوچھتے تھے، لمبے لمبے فقہاء حنفیہ کے کتنے طبقات ہیں سب کو تفصیل سے لکھے ہیں، علامہ ابن کمال بادشاہ پر جو یہ چیز کھلا بات ہے اس میں کیا اللہ بادشاہ نے کیا، ایسے پوچھتے تھے، یعنی عبادت نہیں ہوتی، لیکن اس سے طلبہ بیچارے بھی جو میرے مفت ہے جو یعنی پورے سال نہیں آتا ہے وہ پھنس رہے تھے بیچارے، جانے تو شیخ کا جو فارغ وہ پاس ہونا چاہیے رشتہ اپنے ہی بچے ہیں، اسی لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بھائی چلو پاس ہو جائے۔ اچھا دوسری بات آپ لوگ نہ پڑھا سن مفتی تب بھی آپ پاس سن لو وجہ کیا ہے، میرے قلم سے آج تک کوئی فیل نہیں ہوا، لیکن وجہ بتا دوں آپ لوگ سمجھ لینا، جس کے 40 نمبر ہو سمجھو وہ بالکل فیل تھا، 1 نمبر کے قابل نہیں، جس کے میں 40 نمبر دوں گا آپ سمجھ لینا کہ وہ فیل تھا، اس نے کچھ نہیں لکھا ہے، 41 آئے 42 آئے 44 آئے تو اس نے کچھ نہ کچھ 1 لائن لکھی یا 2 لائن لکھی، اسی حساب سے آگے بڑھے گا، تقریباً 60 تک کے طلبہ جو ہیں 60 نمبر تک وہ فیل والے ہوں گے، 60 نمبر تک کیا ہوں گے وہ یہ نہ سمجھیں گے میرے 60 نمبر آئے، 60 نمبر بھی فیل تھا لیکن شاید اس نے عبارت صحیح لکھ دی، اعراب صحیح لگا دیا، یا اس نے ترجمہ صحیح کیا اس کے 55-60 آ گئے، اس نے خالی 2 لائن کا ترجمہ کیا اسے 45 دے دیا، اسے 50 دے دیا، اس نے کچھ نہیں کرا بیچارے نے، جو کہا تھا بس آپ کا سہارا ہے، آپ کے طلبہ لکھتے ہیں اس میں کہتے آئندہ محنت کروں گا، یہ ہے وہ ہے، آپ کا سہارا ہے، تو اس کے 40 نمبر ہوتے ہیں، سمجھ گئے بات کو، 40 نمبر والے باپ مل لینا کہ یہ میرا ساتھ، میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ہے تو کرنا نہیں ہے تو کم سے کم کچھ نہ کچھ ذلت تو ہوتی ہے کہ ساتھی کو پتا چلے کہ 40 نمبر کا مطلب تھا کہ یہ بالکل فیل ہے، یہ 1 نمبر کے بھی لائق نہیں تھا، اسی کو 40 نمبر جاتے ہیں، جس سے 40 سے اوپر 42 44 46 اس طرح تو ان کا ترجمہ دیکھیں انہوں نے کچھ لکھا 2 لائن کا ترجمہ کر دیا، 1 لائن کا ترجمہ کر دیا، یا اگر پورا ترجمہ کرتے تھے کسی کا سوال کا تو 50 نمبر، چلو بھائی کچھ نہ کچھ تو کرا، اس سے تو اچھا ہے اس نے کچھ نہیں لکھا، اس لیے آپ لوگ نہ پڑھیں تب بھی پاس ہے، لیکن یہ نمبر 40 نمبر لے کے جاؤ گے اپنی صنعت کہیں لکھاؤ گے تو کوئی نقصان نہیں، اس لیے اچھے نمبر آپ لو، اصل مفتی کوئی مشکل کتاب نہیں، ایک سوال تو آپ کا اشعار کا ہو گیا، آپ کو پورے سال محنت کرا یاد کرو تو ایک سوال تو اشعار کا ہو گیا، باقی اس طرح کے فقہاء کے طبقات ہیں، مسائل ہیں، مسائل حنفیہ، یہ مشہور سوالات ہیں، یاد ہی ہر سال آتے ہیں تو انہیں میں سے دیں گے، تو 2 3 4 سوال جو مطلب امتحانی مواقع ہم کو یاد کر لو تو اچھے نمبرات آ سکتے ہیں، بھائی ہمیں کیا دقت ہے نمبر دینے میں، کوئی گھر سے تھوڑے جا رہے ہیں 90 95 100 لکھنے میں کیا دقت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کم سے کم کسی نہ کسی دن اس کے استحقاق 80 کا استحقاق تو ہم نمبر دیتے 90 دیتے ہیں، 90 95 کا تو ہم 100 دیتے ہیں، لیکن استحقاق تو کچھ نہ کچھ تو وہاں تک پہنچے، 5-10 نمبر فالتو بڑھا کر دیتے ہیں، اس لیے آپ لوگ کوشش کریں اچھی طرح محنت کریں۔ والعرف في الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار، اور عرف کا شریعت کا اعتبار ہے اسی وجہ سے اس پر حکم کا دار و مدار ہے، یہ حکم کی عرف کی بحث ہے، اور عرف 2 قسم کا ہوتا ہے، عرف عام ہوتا ہے، عرف خاص ہوتا ہے، عرف عام تو عام حجت ہوتا ہے، عرف خاص اسی علاقے والوں کے لیے حجت ہوتا ہے، جیسے بے استثناء آرڈر کی بے، تو آرڈر میں مبی مجبور ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے مبی مجبور ہوتی ہے، کیونکہ ابھی آپ نے آرڈر دیا بھائی میرے لیے چپل بنا دو، میرا نمبر کیونکہ بڑا ہے پیر کا 9 نمبر آتا ہے، پھر مل لے رہا ہے سائز، تو آپ نے بنوایا، آپ نے پیسے دے دیے، معاملہ کر لیا، اس والے کا مبی تو مجبور ہے، اور جب مبی مجبور ہو تو بے قاصد ہوتی ہے، لیکن یہاں جائز ہے کیونکہ یہ عرف عام ہے، عرف عام کیا یہ ہر ایک کا عرف ہے، ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، عرب میں ہو، افریقہ میں کہیں بھی ہو، یہ عرف استثناء کی بے یا ایک ہوتا ہے عرف خاص، وہ عام طور سے بول چال کے اندر ہوتا ہے، تو نکاح طلاق عتاق حلف وغیرہ کے اندر عرف خاص چلتا ہے۔